بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج کے لیکچر میں ہم آپ کی جو درسی کتاب ہے اس کا جو حصہ نظم ہے اس میں سے جو پہلی نظم ہے جس کا نام حمد ہے اس کے اشعار کی تشریح کریں گے۔ سب سے پہلے نظم جو حمد ہے اس کا جو شاعر ہے اس کا تعارف آپ کی سکرین پہ مختلف نکات کی صورت میں، یہ چھوٹے چھوٹے نکات کی صورت میں دیا گیا ہے۔ جو آپ کے پیپر میں 1 نمبر کا آتا ہے، اپنے شاعر کا نام لکھنا ہوتا ہے اور نظم کا عنوان لکھنا ہوتا ہے۔ نظم کے عنوان کا بھی 1 نمبر ہوتا ہے، شاعر کے نام کا بھی 1 نمبر ہوتا ہے۔ مولانا ظفر علی خان اس نظم کا شاعر ہے۔ مولانا ظفر علی خان صاحب 9 جنوری 1873 عیسوی، یہ وزیر آباد کا ایک گاؤں ہے جس کا نام ہے کوٹ میرٹھ، وہاں پہ آپ کی ولادت ہوتی ہے۔ آپ نے ابتدائی تعلیم وہیں سے حاصل کی، پھر آپ نے میٹرک جو ہے وہ پٹیالہ ہندوستان میں ہے وہاں سے حاصل کی۔ اس کے بعد پھر آپ اعلیٰ تعلیم کے واسطے علی گڑھ چلے گئے اور وہاں سے آپ نے BA کا امتحان پاس کیا اور پھر آپ اپنے روزی روٹی کے معاملات میں مشغول ہو گئے۔ اب کافی عرصہ سرکاری ملازم بھی رہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے شمار خوبیوں سے نوازا ہوا تھا، جن میں پہلی خوبی یہ تھی کہ آپ بڑے اعلیٰ قسم کے ادیب تھے۔ آپ شعر کہنے کے اوپر مکمل اختیار رکھتے تھے، قدرت حاصل تھی آپ کو، بہت اعلیٰ درجے کے ترجمہ نگار تھے، صحافی بھی اعلیٰ تھے، بابائے صحافی آپ کو کہا جاتا ہے، اور باکمال قسم کے آپ خطیب بھی تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ حریت پسند رہنما اور سیاستدان بھی تھے۔ آپ کے جو اشعار ہیں ان کی سب سے بڑی خوبی جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے اشعار میں عشق رسول ہر لفظ سے چھلکتا ہوا جام کی طرح نظر آتا ہے۔ دوسری خوبی ہے کہ آپ اکثر نظموں کو بہت زیادہ لمبا کر کے لکھتے تھے۔ ہنگامی نظمیں آپ کی جتنی بھی ہیں ان کی طوالت بہت زیادہ ہے۔ حص ظرافت جو ہے وہ بھی آپ کے اشعار کی خوبیوں میں سے ایک خوبی ہے۔ نئی تراکیبات اور محاوروں کا برمحل اور بر وقت جو استعمال ہے وہ بھی آپ کے شعری خوبیوں میں سے ایک خوبی ہے۔ آپ نے بہت ساری تصانیف لکھی ہیں، جن میں ایک چمنستان ہے، بہارستان ہے، خیالستان ہے، حبسیات ہیں اور ارمغان قادیان ہے۔ یہ علم اور عمل کا ایک بہترین جو ستارہ تھا، یہ اپنی چمک سے عالم کو روشن کرتا رہا اور بالآخر کل نفس ذائقۃ الموت کے تحت آپ نے 1956 عیسوی میں وفات پائی۔ آئیے ہم آج پہلے شعر کی جانب بڑھتے ہیں۔ پہلا شعر جو ہے وہ آپ کے سامنے سکرین پہ شو ہو رہا ہے کہ پہنچتا ہے ہر ایک میں کش کے آگے دور جامس کا، کسی کو تشنائے لب رکھتا نہیں ہے لطف عام اس کا۔ نیچے لکھا ہوا ہے مشکل الفاظ کے معنی۔ جب بھی تشریح کرتے ہیں تو اس تشریح کو کرنے کے لیے سب سے پہلے مشکل الفاظ کے معنی جو ہوتے ہیں ان کا جاننا ضروری ہوتا ہے۔ پھر آگے جب ہم وضاحت کرتے ہیں تو انہی لفظوں کی ہم آگے توڑ پھوڑ کرتے ہیں اور انہی کو بڑھاتے جاتے ہیں، اور یوں ہمارا تشریح کا مواد جو ہے وہ پورا ہو جاتا ہے۔ پہنچنے سے مراد ملنا ہوتا ہے، کوئی بھی چیز کسی کے حوالے کرنا، کسی کو دے دینا۔ میں کش کہتے ہیں جو شراب خور ہوتا ہے، شراب پینے والا ہوتا ہے، میں خوار ہوتا ہے، شراب نوش کرنے والا ہوتا ہے،
اس کو میکش کہا جاتا ہے۔ دور کہتے ہیں گردش کو، گھومنے کو، پھرنے کو، آگے پیچھے ہونے کو، اور جام کہتے ہیں اس ساغر کو یا اس پیالے کو جس کے اندر شراب ڈالی جاتی ہے۔ تشنائے لب سے مراد وہ جسے چاہت ہو، جو کسی چیز کا طالب ہو، یا ایسے ہونٹ جو پیاسے ہیں۔ لطف عام کا مطلب ہوتا ہے عام مہربانی، جو تمام کے واسطے ہو، جو سبھی کے واسطے ہو۔ عام نوازش آپ اسے کہہ سکتے ہیں، عام لطف و کرم اللہ کا جو نیک پر بھی اور بد پر بھی پہنچتا ہے۔ اس کے بعد اس شعر کا مفہوم ہے جو لکھنا ضروری ہوتا ہے، اور یہ شعر کو آپ نے صرف 1 یا 1.5 لائن کے اندر مرکزی خیال یا مکھن آپ نے بتا دینا ہے کہ شعر میں بیان کیا ہوا ہے۔ تو اس کا جو مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ اے اللہ، تیری جو ذات کریمہ ہے وہ ہر ایک کی حاجتیں پوری کرتی ہے۔ آپ کی رحمت جو ہے وہ سارے انسانوں کے لیے ایک جیسی ہے، اور اس سے کبھی بھی کسی کو محروم نہیں رکھا جاتا۔ جب بھی آپ شعر کی تشریح کرتے ہیں تو کم سے کم، میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا، 2 سے 3 اشعار آپ کے لکھنا ضروری ہوتے ہیں۔ یہ جو اشعار دیے ہوئے ہیں یہ اس شعر کی تشریح کرتے ہوئے آپ نے فٹ کرنے ہیں۔ اب تشریح میں کیے دیتا ہوں، آپ سن لیں کہ شاعر جو ہے مولانا ظفر علی خان، وہ اس شعر میں کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو لطف و کرم ہے نا وہ عام ہے۔ دنیا کے اندر 2 قسم کے انسان ہوتے ہیں، نیکوکار بھی ہیں، بدکار بھی ہیں۔ اب نیکوکار لوگوں کے واسطے بھی اللہ کا کرم ہے، بدکار لوگوں کے واسطے بھی اللہ کا کرم ہے۔ گناہگار جو ہیں اگر اللہ چاہے تو ان کی بد اعمالیوں کے سبب ان کو 1 گھونٹ پانی کا بھی نہ دے، کھانے کے لیے 1 دانہ بھی انہیں فراہم نہ کرے، لیکن اللہ کی ذات ایسی نہیں ہے۔ اللہ کی نعمتیں متواتر ان پہ بھی برس رہی ہیں جنہوں نے اللہ کی مخلوق کو گند سے بھرا ہوا ہے، اور ان کے اوپر بھی اللہ کی رحمتیں برس رہی ہیں جنہوں نے اللہ کی دھرتی کو خوبصورت بنا کے رکھا ہوا ہے۔ اسی لیے شاعر جو ہے وہ کہتا ہے کہ اثر تیری عطاؤں پر نہیں پڑتا خطاؤں کا، جسے پیدا تو نے کیا تو نے اس کو دیا ہے آب و نا تو نے۔ آب و نا کہتے ہیں پانی اور دانا کو، کہ اگر اللہ یہ دیکھنے لگ جائے کہ کون گناہ گار ہے کون نیکوکار ہے تو پھر یہ معاملات بگڑ جائے۔ تو اللہ نیکوکار کو بھی بدکار کو بھی تمام کے اوپر اپنا لطف و کرم جو ہے وہ متواتر کیے جا رہا ہے۔ اللہ کی نعمتیں اس کے اوپر بھی برس رہی ہیں جو اللہ کا نام لیتا ہے، اور اس کے اوپر بھی برس رہی ہیں جو اللہ کا نام نہیں لیتا۔ یہ اللہ کی مرضی ہے، اور اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی کو اپنے لطف و کرم سے خالی نہیں رکھتا، وہ عطا کرتا رہتا ہے، وہ دیتا رہتا ہے، کیونکہ وہ غنی ہے کہ ہے محتاج زمانہ اس کا، کبھی خالی نہیں ہوتا خزانہ اس کا۔ وہ دن رات بانٹے جا رہا ہے، وہ دن رات تقسیم کیے جا رہا ہے۔ اس کا لطف و کرم جو ہے وہ نیکوکاروں کو بھی حاصل ہے، گناہگاروں کو بھی حاصل ہے۔ وہ ہر حاجت مند کی حاجت روا کرتا ہے، وہ اپنی مخلوق کے ساتھ انتہائی مہربان ہے، وہ سب کو اپنی رحمت سے نوازتا ہے، کیونکہ خود وہ قرآن میں کہتا ہے کہ واللہ خیر الرازقین، میں سب سے بہتر رزق دینے والا ہوں۔ وہ نیک کی بھی بخشش کرتا ہے، وہ گنہگار کی بھی بخشش کرتا ہے، کیونکہ اس کی صفت ہے ان اللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا بڑا مہربان ہے، ہر ایک کو نوازتا ہے، وہ ہر ایک کے ساتھ مہربان ہے، وہ ہر ایک کی بگڑی بناتا ہے، وہ ہر ایک کی ضرورتوں کو پوری کرتا ہے، وہ ساری مخلوق کے رزق کا بندوبست کرتا ہے، وہ مہربان ہے، محبت کرنے والا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے، اور ایک ماں کبھی بھی اپنے بیٹے کو بھوکا
सोते हुए या भूख से तड़पते हुए नहीं देख सकती, तो अल्लाह भी अपने बंदे को भूख से तड़पता हुआ नहीं देख सकता। इसीलिए किसी दाना का कौल है कि वो पत्थर के अंदर पड़े हुए कीड़े को भी जो बग़ैर सुराख के होता है उसे भी वो रिज़्क़ पहुंचाता है, खुराक उस तक दे आता है। तो ये अल्लाह ताला का करम है, ये अल्लाह की मेहरबानी है, ये अता है कि वो अपने बंदों के ऊपर अपना लुत्फ़ और करम जो है वो एक जैसा रखता है। वो तमाम के साथ मोहब्बत रखता है, गुनाहगार हो तो भी उसके रिज़्क़ का बंदोबस्त करता है, उसकी ज़रूरतों को पूरी करता है। अगर नेकोकार और सालिहीन में से हैं तो उनके भी रिज़्क़ का और उनकी भी ज़रूरतों का बंदोबस्त जो है वो अल्लाह ही करता है। तो इस शेर के तनाज़ुर में इसका जो खुलासा निकलता है वो ये है कि इस एतबार से अगर देखा जाए कि वो नेकोकार के साथ भी अच्छा सलूक करता है, वो गुनाहगार के साथ भी हाजत रवाई करता है, तो फिर हमें उसकी बंदगी और उसकी इताअत करने में किसी भी किस्म की कसर जो है वह नहीं छोड़नी चाहिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। आज हमने एक शेर की तशरीह की है और उसकी तशरीह में जो आपने अशार लिखने हैं, जो आयात लिखनी है और जो अखबार लिखने हैं वो मैंने आपकी स्क्रीन पे लिख दिए हैं। आप उसको देख लें और इसको अच्छी तरह देखें। अल्लाह हाफ़िज़।